الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ حضور رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر رحمت تمام حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیب یا رسول اللہ۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں تھوڑا نور کا۔ بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو طیبہ میں برتا ہے مہینہ نور کا۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ حضرات کل کے بیان میں امیر المومنین جناب فاروق اعظم کی شہادت کا ذکر ہوا۔ آج خلیفہ سویم امیر المومنین حضور سیدنا عثمان بن عفان عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر جمیل کرنا ہے۔ عثمان غنی قدیم الاسلام لوگوں میں ہیں، ان لوگوں میں ہیں جو بہت پہلے ایمان لے آئے اور جنہوں نے بہت سارا وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے ان کی ترغیب پر آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ کو بہت سارے شرف ملے، بہت ساری آپ کی خصوصیات ہیں۔ قدیم الاسلام ہے، جود و سخا کرم نوازی میں آپ کا جواب نہیں۔ آپ ہی وہ صحابی ہیں جن کے نکاح میں نبی کی 2 صاحبزادیاں ہیں، اور یہ شرف اور یہ بزرگی آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی بندے کو نصیب نہیں ہوئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ لم یجمع فی عہد بنتی نبی فی عہد منذ خلق اللہ تعالی آدم الى ان تقوم الساعہ الا عثمان ولی سالی کا سمیہ عثمان ذو النورین۔ صحابی روایت کرتے ہیں ابو الحسن جعفی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ قیامت تک کوئی ایسا بندہ نہیں ہے
کہ جس کی نکاح میں نبی کی 2 صاحبزادیاں ہوں سوائے عثمان غنی کے کہ ان کی نکاح میں نبی کی 2 صاحبزادیاں ہوئی، وَلِذَالِكَ سُمِّيَ عثمان ذُو النُّورَيْن، اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی کو ذو النورین 2 نور والا کہا گیا۔ نبی نور ہے اور نبی کے صاحبزادیاں بھی نور ہیں اور نبی کی اولاد بھی نور ہے، حضرت زہرا نور ہے، حضرت رقیہ نور ہے، حضرت ام کلثوم نور ہے، نبی نور ان کی صاحبزادیاں نور۔ تو اسی وجہ سے اس نور کی 2 صاحبزادیاں جو سراپا نور ہے وہ جناب عثمان غنی کے نکاح میں ہے، اس لیے آپ کو ذو النورین کا لقب دیا، 2 نور والے۔ اعلی حضرت کہتے ہیں نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، 2 شالہ نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، او مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات اور بہت ساری جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ سنیے کس پائی کے بزرگ اور صحابی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے وصال و وفات کے بعد حضرت عثمان غنی صحابہ کے مشورے، عبد الرحمن بن عوف مولائے کائنات اور دیگر صحابہ کے باہمی مشورے سے آپ امیر المومنین خلیفہ سویم یعنی 3رے خلیفہ نامزد ہوئے۔ جس دن آپ خلیفہ مقرر ہوئے اسی دن مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مگر چونکہ یہ پہلا اتفاق ہے، عثمان غنی حیا والے، حلم والے، بردبار، اتنے شرم اور حیا کے پیکر ہیں۔ پہلے دن جب آپ امیر المومنین بنے، خلیفۃ المسلمین بنے اور آپ منبر شریف پہ جلوہ بار ہوتے ہیں، پہلا اتفاق ہوتا ہے آدمی بول نہیں پاتا ہے۔ آدمی کے لیے بولنا بھی ایک بہت بڑی کلا ہوتی ہے۔ اب آدمی بہت سارا علم ہوتا ہے، بہت سارا ہنر ہے، مگر 10 آدمیوں کے سامنے بولنا ہے تو پھر وہ نہیں بول پاتے ہیں۔ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں، میرے ساتھ پڑھنے والے، مجھ سے آگے نمبر اور اچھے مارک سے اچھا علم رکھنے والے آج بھی بہت سارے لوگ ملے گے، اچھی اچھی کتابیں لکھے، اچھے مصنف ہیں، مگر انہیں 10 آدمیوں کے سامنے کھڑا کر دو تو بول نہیں پاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی فن بھی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان و کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی زبان سے تبلیغ فرماتا، تبلیغ کا جس کی زبان کو اللہ تعالیٰ ذریعہ فرماتا ہے۔ حضرت عثمان غنی پہلی مرتبہ کھڑے ہوئے، اب اس سے پہلے کبھی خطبہ دیا نہیں ہے۔ آپ فرماتے لوگوں میں اور میرے باپ داداؤں میں کوئی خطیب نہیں ہے، کوئی مقرر نہیں ہے، اس لیے میں آج کچھ نہیں بول رہا ہوں۔ اگر زندگی نے وفا کی تو عثمان بن عفان آپ کو پھر آنے والے دنوں، آنے والے وقت میں کچھ نہ کچھ بتاتا رہے گا، کچھ نہ کچھ گائیڈ کرتا رہے گا۔ آپ بولے نہیں اور یہ چند جملے بول کر آپ منبر شریف سے نیچے تشریف لے آئے۔ اب یہاں سے امیر المومنین کا دور شروع ہے۔ آپ امیر المومنین، آپ کی امیر المومنین کا زمانہ یعنی آپ کی خلافت کا زمانہ تقریباً 12 سال کا ہے۔ ان 12 سال میں اسلام کا دائرہ اتنا بڑا پھیلایا، وسیع کیا۔ حضرت عثمان غنی نے آذربائیجان، قبرص اور ملک شام کے بعد علاقے اسلامی شاشن میں آئے، اس پہ اسلامی گورنمنٹ قائم ہوئی اور آپ نے جس طریقے سے نظم و نسق سے اسلامی حدود کا دائرہ بڑھایا، اس لیے عثمان غنی کے خلافت کے 12 سال یہ بہت اہم ہے کہ ان کے زمانے میں اسلام بہت آگے پھیلا۔ اب چونکہ سرکار نے اس طریقے سے صحابہ کو ٹرین کیا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ حضور جب اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر جیسا کہ حضور کی وفات کے بعد مدینہ کے یہود و نصارہ اور مکہ کے مشرکین نے سانٹ گاٹھ کے اور بہت سارے قبیلے اسلام کے خلاف آ گئے، کہنے لگے اب دیکھتے ہیں کہ اسلام محمد عربی کا دین کیسے پھیلتا ہے۔ یہ
تھا اور ایک بہت بڑی سازش انہوں نے رچی کہ جب تک پیغمبر ہیں تو ان کا اسلام ہے، اب وہ تو چلے گئے، اب اسلام کیسے بچے گا؟ مگر حضور اس گارڈ کا، حضور اس لیڈر کا نام ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈرشپ، قیادت، اور اس قدر حضور نے اپنے ماتحت صحابہ کو ٹرین کیا کہ حضور جانتے ہیں کہ میں اگر ظاہری دنیا سے چلا جاؤں تو میرا مشن ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے، یہ اسلام کی بڑھتی ہوئی اشاعت کبھی ریورس نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے صحابہ نے اپنے صحابہ میں جس میں جیسا ہنر دیکھا اس کو اسی فیلڈ میں سرکار نے جو ہے انتی دی، اسی فیلڈ میں حضور نے اس کو آگے بڑھایا کہ سرکار کے جانے کے بعد یہ مشن آگے بڑھتا رہے۔ ایسا نہیں کہ حضور ہیں مصلی پر ہے، اب سرکار کے بعد ابو بکر مصلی ہی سنبھالیں گے، قرآن پڑھائیں گے، باقی جنگوں میں جانا ہے اور قیادت کرنی ہے، ملک فتح کرنا ہے، ملک چلانا ہے، ڈیموکریسی قائم کرنی ہے، لوکتنتر سوتنتر لوگوں کو بنانا ہے۔ یہ ساری چیزیں پولیٹیکل میٹر پتہ نہ چلے، مسجد میں بیٹھ کر، مسجد نبی میں بیٹھ کر صرف قرآن پڑھیں اور صحابہ کو قرآن سکھاتے رہے، بے شک اس سے بھی دین ہوتا، دین پھیلتا، مگر حضور نے ہر محاذ پہ صحابہ کو ٹرین کیا۔ ابو بکر صدیق میں جیسا ہنر ہے حضور نے ان کو ویسے ٹرین کیا۔ حضرت فاروق اعظم میں اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کر پولیٹیکل میٹر بھرا ہے، سیاسی میٹر، نظم و نسق بھرا ہے، حضور نے ایسے ان کو ٹرین کیا۔ عثمان غنی میں حیا ہے، عثمان غنی میں شرم ہے، اس لیے حضور نے انہیں اس اعتبار سے ٹرین کیا تاکہ حضور کے بعد یہ مشن جو ہے یہیں پہ تب نہ ہو جائے۔ جتنے فیلڈ ہیں ہر فیلڈ میں سرکار نے صحابہ کو ٹرین کیا اور صحابہ حضور کے بعد پھیلے ہیں، کوئی مسلح سنبھال رہا ہے، کوئی گورنری سنبھال رہا ہے، کوئی جج کے عہدے پر ہے، کوئی جو ہے عدل کے عہدے پر ہے، کوئی انصاف کر رہا ہے، کوئی گھوڑے سواری کا ماہر ہے، کوئی پولو سپورٹ کا ماہر ہے، کوئی ملک پہ بیٹھ کر اس ملک کی نگرانی کر رہا ہے، کوئی اپنے تدبیر کے ذریعہ ملک کے حدود کے آگے بھی اسلام کا دائرہ پھیلا رہا ہے، کوئی یمن میں بیٹھ کر حضرت علی جیسا ایک جلیل قدر صحابی جو لوگوں کو ایک طرح جوڑ کر اسلامی شاشن کا دائرہ آگے بڑھاتا ہے، جیسی خوبیاں تھی ہر خوبی میں سرکار نے صحابہ کو اس قدر ماہر کیا کہ وہ حضور کے بعد صحابہ جہاں گئے ہیں اسلام کا دائرہ ان صحابہ کے دور میں جزیرے عرب سے لے کر دنیا کے چپے چپے میں کلمہ مصطفیٰ پہنچے جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور خلافت ہے، آپ کے خلافت کے زمانے میں شروع کے جو 5-6 سال ہیں وہ بہت اطمینان والے گزرے۔ اب سنیے ذرا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت تو مشہور ہے، سخی ہے، اور ایسے سخی ہیں اللہ کہ جب تبوک کا موقع تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دلا رہے تھے، تبوک علاقہ ہے، مجاہدین کو جانا ہے، اور وہ جیسے اسرت اس سال کو جو ہے عام اسرت کہا گیا، یعنی اس قدر مال کی قلت اور بارش نہ ہوئی، غلہ نہ ہوا، اور ساز و سامان یہاں تک کہ مال و اسباب کے اعتبار سے آرتھک پوزیشن اتنی خراب تھی اس سال کہ اس کو جیسے اسرت کہا گیا، تنگی کا سال، تنگی والا زمانہ۔ اس جیسے اسرت میں اب تبوک کا موقع بھی پیش آیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ جس کے پاس جو بھی ہے وہ لائے۔ اب صحابہ کے پاس کیا تھا ویسے ہی پڑے جو ہے تنگی کا دور ہے، جو بھی صحابہ کے پاس تھا لے کے آئے۔ سرکار تقریر فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جو ہے وہ اسلام کے لیے پیش کرے۔ حضرت عثمان غنی آئے، حضور میں 1100 اونٹ سامان کے ساتھ یا رسول اللہ مجاہدین اور اسلام کے لیے دے رہا ہوں، 100 اونٹ سامان کے ساتھ۔ آپ اندازہ لگاؤ اونٹ کی قیمت اس زمانے میں، اور خالی اونٹ نہیں، اس اونٹ پہ سامان بھرا ہو، کھجوریں، گلہ، دھان،
چاول یعنی ہتھیار اور کپڑا یہ سب سے اونٹ لدا ہو۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں مجاہدین پہ خرچ کیے۔ سرکار نے دعائیں دی، پھر سرکار صحابہ کو اور ترغیب دینے لگے۔ پھر عثمان غنی اٹھے، یا رسول اللہ میں نے 200 اونٹ سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں مجاہدین پہ خرچ کیا۔ سرکار نے دعائیں دی، پھر سرکار ترغیب دینے لگے۔ عثمان غنی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے 300 اونٹ سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں مجاہدین پہ خرچ کیا۔ یہاں تک کہ اس ایک مجلس میں حضرت عثمان غنی نے 1000 اونٹ سامان سے لدا ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کیے۔ آج کے حساب سے میں نے حساب لگایا، ایک اونٹ اگر ابھی کے اعتبار سے 35,000 40,000 کا 30,000 کا کم سے کم مان لو، 25,000 کا مان لو، 25,000 کا اونٹ اور اس پہ کپڑا، دھان، چاول، گلہ اس طرح کے سامان ہیں، 10-15,000 کا سامان، یہ 40,000 کا ایک اونٹ مان لو تو ابھی کے اعتبار سے اگر آپ حساب کرو گے اللہ جو ہے تقریباً 2.5 کروڑ سے زیادہ حضرت عثمان غنی اس ایک مجلس میں اللہ کی راہ میں خیرات کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ یہ کتنا بڑا جو ہے حضور اس سے بہت عمل سے خوش ہوئے اور سرکار نے حضرت عثمان غنی کو دعا دی۔ حضور فرماتے ہیں ما علا عثمان بعدہ ما عملا، اب عثمان آج کے بعد جو بھی کرے اس پہ کچھ نہیں ہے، یعنی فرض کر لو اگر آج کے بعد عثمان کوئی نفل نہ بھی پڑھے، آج کے بعد عثمان غنی کچھ صدقہ نہ بھی کرے، آج کے بعد عثمان غنی کچھ خیرات نہ بھی کرے، مگر یہ عمل عثمان غنی کا اتنا زبردست ہے کہ اس نے عثمان غنی کا مرتبے کو بلا دیا۔ ان کے درجات بلندی پر درجات علیاء کے لیے عثمان کا یہ عمل کافی ہے۔ اگر آج کے بعد عثمان کچھ نہ بھی کرے تو یہ عمل اتنا ہے کہ عثمان نے اللہ اس کے رسول کو راضی کیا، عثمان اللہ اس کے رسول سے راضی ہے اور رسول اور اس کا رب آج عثمان سے راضی ہے۔ وہ کلیجہ بھی تو چاہیے بھئی مالدار ہونا کمال نہیں ہے، مالدار ہونے کے ساتھ دینا بڑا کمال ہوتا ہے۔ مالدار تو کھربوں لوگ آپ کو کھربوں پتی لوگ مل جائیں گے، پیسہ کس کے پاس نہیں ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں آج کے زمانے میں پیسہ کوئی بڑی اہمیت نہیں رکھتا ہے، بھنگیوں چماروں کے پاس بھی کھربوں روپیہ بھرا پڑا ہے۔ دہلی میں دیکھو تو 200 کروڑ کا بنگلہ بنا رہے ہیں اور جو ہے 50 لاکھ کے ان کے مکان کے دروازے ہیں۔ آج کے دنیا میں پیسہ کمانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، طرح کے چیٹر لوگ پیدا ہو گئے، طرح کے فراڈ لوگ پیدا ہو گئے، کمپیوٹر پہ بیٹھ کر کھربوں کا روپیہ بینک سے لے کر غائب ہو جاتے ہیں۔ اور آج سے 15 سال 20 سال 50 سال پہلے جن کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا آج وہ کھربوں میں کھیل رہا ہے، آج ان کے پاس لاکھوں کھربوں کروڑوں کی سمپتیاں ہیں اور آج پیسہ بنانے کے سورسز اتنے ہیں، پیسہ کمانے کے مادھیم اتنے بڑھ گئے۔ آج سے کچھ سال پہلے یہ زمانہ رسالت میں جس حصوں سے جن مادھیم سے پیسہ کمایا جاتا تھا وہ لیمیٹڈ سورسز تھے۔ آدمی تجارت کر رہا ہے، آدمی جانوروں کی خرید و فروخت کر رہا ہے، آدمی کھجور بیچ رہا ہے، آدمی کا ایک انگور کا باغ ہے یا پھل فروٹ کا باغ ہے، اس باغ کی لے بیچ کر رہا ہے، آدمی کے پاس اونٹ ہے اس اونٹ کی سودا بازی کر رہا ہے، کپڑوں کی تجارت ہے۔ یعنی آج سے کچھ سال پہلے یا زمانہ رسالت میں انسان کی تجارت کے سورسز لیمیٹڈ تھے، اس کے کمانے کے جو مادھیم تھے وہ محدود تھے، مگر آج پیسہ کمانے کے ہزاروں دروازے ہیں۔ آپ انگلیاں چلاؤ، لوگ انگلیاں چلا کر کمپیوٹر سے ہزاروں پیسے لاکھوں کما لیتے ہیں، انٹرنیٹ کے مادھیم سے شیئر بازار ہے، یہ ہے وہ نہ جانے کتنی ہے، مجھ سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں۔ اس لیے آج کے زمانے میں پیسہ کمانا اور آج کے زمانے میں اگر آپ کے بینک بیلنس میں 2 کروڑ روپیہ پڑا ہے تو پھر یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے پڑوسی کے پاس 3 کروڑ پڑا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس 3 کروڑ ہے تو آپ اسی شہر میں ڈھونڈیے گا، آپ کی طرح 15 لوگ اور مل جائیں گے جو اسی وقت 10 کروڑ کی سمپتی کے مالک بنے بیٹھے ہیں اور ان کے پاس دولت ہے۔ یعنی ابھی کے دور میں پیسہ کمانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیسے لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا، مگر آج کے دور میں اگر سب سے بڑی چیز ہے تو وہ یہ ہے
ہے ایمان کے ساتھ، حسن عقیدہ کے ساتھ، حضور کی محبت کے ساتھ اپنے آپ کو حلال کی طرف راغب کر کے حرام سے بچا کر اللہ کے حدود کے دائرے میں رہ کر حدود اللہ کی خلاف ورزی نہ کر کے آج کے دور میں اسلام کی مکمل پاسداری کے ساتھ اللہ کے قانون پہ عمل کر کے جو 5 وقتہ نماز کی پابندی اور حلال کے ساتھ حرام سے بچتا ہے، آج کے زمانے میں سب سے بڑا مالدار وہی انسان ہے، وہی سب سے بڑا انسان ہے۔ ورنہ میرا ایک دوست ہے، وہ پان کھاتا ہے تو اس کا پورا شرٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، پان کھانا بھی نہیں آتا ہے، وہ تھوکتا ہے تو آدھی تھوک اس کے کپڑوں پہ ہے، آدھی تھوک اس کے داڑھی پہ لگتی ہے، اور اس کو دیکھو تو آپ کو لگے گا کہ اس کو 10 روپیہ دے دے، مگر اس کے پاس 80 کروڑ روپیہ ایسے بینک بیلنس پڑا ہوا ہے۔ بتائیے، اس کو پتا بھی نہیں ہے، نہ اس کے پاس اتنا ہاؤ بھاؤ ہے، کیا پتا۔ یعنی اب آج کے زمانے میں کوئی آدمی میرے جیسا جس کے پاس 50 لاکھ روپیہ آ گئے ہے نہیں ہے میرے پاس، پھر آپ کہنا مت کہ مولانا کے پاس ہے، اگر آ جائے تو پھر وہ اپنے آپے میں سے نہیں سمائے گا کہ لو میرے پاس تو 50 لاکھ کی سمپتی ہے، میرے پاس آپے میں نہیں سمائے گا۔ آج اگر کوئی پیسے پہ تکبر کرتا ہے غلط کر رہا ہے، اگر آج کوئی دولت پہ تکبر کر رہا ہے غلط کر رہا ہے۔ تیرے پاس کتنا ہوگا؟ تیرے پاس جتنا ہے تیرے شہر میں اس سے بڑا مالدار مل جائے گا، تیرے گاؤں میں اس سے بڑا مالدار ملے گا۔ اس لیے دولت کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں اللہ کے قانون پہ عمل کرنے والا اپنا دامن حرام سے بچا کر، جس کا دامن شراب سے پاک ہے، جس کی زبان جھوٹ سے پاک ہے، جس کا دامن سود و بیاج سے پاک ہے، جس کی زبان غلط کاریوں سے پاک ہے، جس کا کردار بدعملی سے پاک ہے، جس کی آنکھیں بے حیائی سے پاک ہے، جس کے دامن میں اچھے اور کردار کی جو ہے کردار کے پیوند لگے ہیں، اور جس کی آنکھوں میں حیا، جس کی زبان پہ قرآن یہ اچھی بات، اور جس کا دامن جھوٹ، شراب، زنا، بدکاری، بدعملی اور اس طرح کے سود بازیوں سے پاک ہے، بھلی وہ جھوپڑی میں رہتا ہے، ٹوٹی چپل پہنتا ہے اور ایک وقت ہی کا کھانا کھاتا ہے، مگر ان ساری برائیوں سے جس کا دامن پاک ہے وہ جھوپڑی میں رہنے والا میرے خیال سے آج کے دنیا میں سب سے بڑا مالدار وہی ہے، سب سے بڑا کروڑ پتی وہی مانا جائے گا۔ اس لیے کہ یہی سب سے بڑی بات ہے، یہی سب سے بڑا سرمایہ، اور ایمان اور عمل سے بڑھ کے سب دولت کیا ہوگی۔ اس لیے اب اگر میں کہوں کہ میرے پاس ہے تو پھر آپ بولو گے باپو وہ رہنے دو، آپ کے پاس جتنا ہے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے آپ سے زیادہ بھرے پڑے ہیں، لہذا امام سے زیادہ تو مقتدی کے پاس ہے، اس لیے آپ اندازہ لگائے۔ خیر میری بات لمبی ہو جائے گی۔ اب جو ہے مالدار اب اس مال کے ساتھ دل آ جانا اور اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے کا جذبہ، یہ سب کو نہیں ملتا ہے۔ مال تو کیسے کیسے وہ مل جاتا ہے، مگر اس مال کو راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کو دیتا ہے، صالحین کو ملتا ہے کہ جن کے پاس مال بھی ہے مگر اس مال سے زیادہ ان کا جذبہ اللہ کی راہ میں دینے کا ہے، خدا کی راہ میں دینے کا ہے۔ اللہ اس کے رسول کے لیے جب بھی سوال ہوتا ہے اس کے دل کا دروازہ کھلتا ہے، اس کے اوپر اللہ نے سخاوت و کرم کی چادر کو بچھایا ہے، اس کے سامنے جب اللہ اس کے رسول سے کے نام سے لیا جائے یا اللہ کی راہ میں جب دینے کی باری آتی ہے تو اس کا خزانے کا منہ کھل جاتا ہے، اور اس کے وسعت قلبی کے ساتھ وہ اپنا سرمایہ اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے لگا کر بھی اپنے آپ کو فخر محسوس کر رہا ہے۔ یہ جو ہے انسان کا جو ہے یہی ساری باتیں حضرت جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے، اللہ نے دیا ہے مگر اس قدر دل ہے۔ آپ بتاؤ ایک مجلس کے اندر 1000 اونٹ دے دینا، اور ایک مرتبہ آپ کے پاس کچھ سونا آیا تھا اور ایک صاحب آ کر اپنی شکایت کرنے لگے، آپ کی تجارت کا سامان آیا اور اس تجارت کے سامان کا حساب ہو رہا تھا، اونٹ تھے اور اونٹوں کا حساب، چاندی کا اور سونے کا حساب ہو رہا تھا، درہم سونے کا سکہ، 4 ماشا سونے کا سکہ ہوتا ہے۔ ایک صاحب حضرت عثمان غنی کے پاس اسی وقت آ گئے، ان کو اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس طرح معاملات تھے۔ اب حضرت عثمان غنی سے جب حضور کے نام پہ سوال کیا، اب چاندی کا سکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اسی مجلس میں 1000 چاندی کے سکے عطا فرمائے۔ آپ
اندازہ لگاؤ ایک چاندی وہ 1000 سونے کے سکے عطا فرمائے. دینار چاندی کا سکہ، درہم سونے کا سکہ ہوتا ہے جو تقریباً 4.5 گرام کم و بیش، 4 گرام سمجھ لو، 4 گرام کا ایک سکہ ہوتا ہے، 4.5 ماشا کا ایک سکہ وہ سونے کا ہوتا ہے. وہ حضرت عثمان غنی سے صاحب نے سوال کیا. حضرت عثمان غنی نے جتنا اس کو چاہیے تھا اس سے زیادہ، یعنی آپ اندازہ لگاؤ اگر ایک چاندی کا سکہ 4.5 گرام کا ہے تو 1000، یہ ایک سونے کا سکہ اگر 4.5 گرام کا ہے تو پھر 1000 سونے کے سکے ان سب کو ملاؤ تو کئی کلو چاندی، کئی کلو سونا ہو گیا. حضرت عثمان غنی نے اس صاحب، اس حاجت مند کو ایک ہی مجلس میں کئی کلو سونا عطا فرمایا. وہ راضی ہو گیا. وہ کہتا ہے سنا تھا مگر جیسا سنا اس سے بہتر میں نے عثمان بن عفان کو سخی پایا ہے. یہ اس طرح جو ہے اللہ کی راہ میں دیتے رہے کہ جب ہجرت کر کے مسلمان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ مدینے میں آئے تو یہ واقعہ مشہور ہے. مدینے میں یہودی کا کنواں تھا بیر روما جس کو وہ اجرت سے پانی بیچتا تھا اور مدینہ میں دوسرے کنویں میں پانی کڑوا و کھارا تھا. اب سرکار سے صحابہ شکایت کرتے ہیں. سرکار اس یہودی کے پاس گئے کہ مجھے اتنے میں کنواں بیچ دے، یا ایسا ہے کہ سرکار کہتے ہیں کہ جنت کے بدلے میں کنواں بیچ دے. وہ یہودی انکار کرتا ہے. جب حضور کو خبر پہنچی، حضرت عثمان کو خبر پہنچی، آپ پہنچے اور 1-2 نہیں 10 گنا زیادہ قیمت دے کر اس یہودی سے عثمان غنی نے کنواں خریدا اور مسلمانوں نے مدینہ پہ آپ نے وقف کر دیا. حضور اتنا راضی ہوئے. حضرت عثمان آئے کہ رسول اللہ میں نے وہ کنواں خرید کر مدینہ کے مسافرین، مدینہ کے انصار و مہاجرین پہ میں نے وقف کیا. سرکار نے کہا عثمان بشارت قبول کرو، اللہ تجھے اس کنویں کے بدلے جنت میں ایک چشمہ عطا فرمانے والا ہے. وہ کنواں ابھی تک تھا. اب دیکھو عثمان غنی کی سخاوت تو دیکھو. وہ کنواں بہت دیر تک رہا. اس کنویں کے آس پاس ایک باغ بنایا گیا جو باغ حضرت عثمان غنی کی ملکیت کا تھا، جس پہ کھجوریں لگتی. وہ ہوتے ہوتے آپ کو تعجب ہوگا عثمان غنی کے دور خلافت اس کے بعد کا وہ کنواں جس کے قریب باغ لگایا گیا آج بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ باغ ہے جو باغ عثمان فتح کے باغ عثمان سے مشہور ہے آج بھی. اور آپ کو تعجب ہوگا اس زمانے سے لے کر آج تک مدینہ میں جو کارپوریشن میونسپل ہے اس میونسپل میں آج بھی کتنے کھاتے عثمان غنی کے نام پہ رجسٹر ہے. آج بھی مدینہ پاک میں بہت سارے ایسے جو ہیں بجلی کا بل آج بھی عثمان غنی کے نام پہ آتا ہے اور آج بھی وہ باغ عثمان غنی کے نام پہ رجسٹر ہے. آج کی بات کر رہا ہوں. اس باغ میں بہت ساری پیداوار ہوتی ہے اور اس پیداوار سے جتنا پیسہ آتا ہے اس پیسہ کو جو ہے غریبوں کی آدھا غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، آدھا جو ہے اس حضرت عثمان غنی کے بیلنس میں رکھا جاتا ہے. مدینہ میں آج بھی وہاں کی میونسپل میں عثمان غنی کے نام پر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ عثمان بن عفان کے نام سے آج بھی مدینہ میں وہاں کی بینک میں عثمان غنی کا اکاؤنٹ ہے اور آپ کے نام سے ہوٹل عثمان غنی کے نام سے ہے، فندق عثمان بن عفان. اسی باغ جو بیر روما کے قریب باغ لگا تھا اس باغ سے کھجوریں پکتی اس کو بیچا جاتا اور اسی سے جو فنڈ جمع ہوتا اس سے وہ اونٹ وہ جو ہے ہوٹل کو تعمیر کیا اور اس طرح وہ بینک اکاؤنٹ جو جناب عثمان غنی کا ہے اس میں سارا فنڈ وہ سارا پیسہ وہ سارے ریال جو ہے آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتے ہیں. پورے سال میں اس کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ غریبوں پہ تقسیم کیا جاتا ہے جو رمضان میں بالخصوص روزہ افطار کرنے والے یا اور دوسرے جو ہے فرائی کام ہے ان پہ اس کو خرچ کیا جاتا ہے اور آدھا پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں رکھا جاتا ہے. یعنی کتنی بڑی سخاوت ہے. زمانہ رسالت سے لے کر آج بھی عثمان غنی کے نام کا مدینہ کے اکاؤنٹ میں نام ہونا، وہاں کی بینک میں نام ہونا، وہ باغ کا آپ کے نام پہ رجسٹر ہونا، اس کنویں کا آپ کے نام پہ رجسٹر ہونا، وہ ہوٹل جو فندق عثمان کے نام سے ہے اس کی
ساری کارکردگی عثمان غنی کے نام سے رجسٹرڈ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیسی سخاوت دیا ہے. 1400 سال ہو گئے, آج بھی عثمان کے نام کے اکاؤنٹ ہے, اور آج بھی آپ کے اکاؤنٹ سے غریبوں کو دیا جاتا ہے, اور آج بھی آپ کی سخاوت دنیا میں جاری و ساری ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا سخی بنایا, ایسا سخی بنایا کہ جن کی سخاوت آج بھی ہے. اور ہم لوگ گئے ہیں, وہاں سے کھجوریں بھی لی تھی. بیر عثمان, باغ عثمان ہے, اور وہاں حکومت والے اس باغ کا ایک ایک حصہ لوگوں کو 1 سال کے لیے کرائے پہ دے دیتے ہیں. پھر وہ لوگ اپنے حصے پہ کھجوروں کی کھیتی کرتے ہیں, کھجوروں کی پیداوار ہوتی ہے, اور وہ ان کو بیچ کر پھر کماتے ہیں, اور حکومت ان کو 1 سال کے لیے وہ دے دیتی ہے کہ اتنا حصہ تمہارا. اتنے میں حکومت کو وہ پیسہ ادا کر دیتے ہیں. پھر 1 سال 2 سال کی مدت کے لیے وہ جتنا مدت کے لیے لیا ہے اس مدت تک اس میں سے کھجوریں اگتی ہے اور لوگ تجارت کرتے ہیں. اور یہ سارا پیسہ جو حکومت کو ملتا ہے وہ حضرت عثمان غنی کے نام کا مدینہ میں جو بینک اکاؤنٹ ہے اس میں ٹرانسفر ہوتا ہے, اور ہر سال کے ختم ہونے پر اس پیسے کے 2 حصے کیے جاتے ہیں. ایک حصے سے غریبوں کا اور جو ہے محتاجوں کا حال سنبھالا جاتا ہے, اور ایک حصہ واپس اگلے آنے والے معاملات کے لیے اس میں انویسٹ کرنے کے لیے بچایا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیسا سخی بنایا ہے کہ 1400 سال سے عثمان کی سخاوت جاری ہے, اور اللہ قبر میں عثمان غنی کو جنت البقیع میں ان کو اس کا ثواب دے رہا ہے, اور قیامت تک جناب عثمان غنی کی سخاوت زمین و اہل زمین پہ جاری رہے. ایسے سخی ہیں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا دور خلافت 12 سال, شروع کے سال اچھے رہے, مگر بعد کے جو سال ہیں وہ بڑے کٹھن گزرے. حضرت عثمان غنی کا ایک سب سے بڑا کام قرآن کو جمع کرنا, جمع قرآن. جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت حذیفہ حمص اور شام وغیرہ میں جنگوں کے لیے دورے پر تھے, تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا. ذرا غور سے سنیے گا, آپ کو بات بتا رہا ہوں, دماغ آپ کو کام آئے گی. تو حضرت حذیفہ نے یہ دیکھا کہ عراق, بصرہ, شام اور دمشق والے جو قرآن کے نسخے ان کے پاس ہیں تو وہ کچھ اختلافات کے ساتھ ہیں. اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر 5 کلومیٹر پہ زبان بدل جاتی ہے. جو بھگوڑ شاستر کے ماہر ہیں, نشانت ہیں, زمین کے 5-10 کلومیٹر آگے جاؤ تو ہماری برادری کے لوگوں کے مگر زبان میں فرق. اب یہاں سے بیڑی کتنا دور ہے؟ 8 کلومیٹر, 7 کلومیٹر. مگر آپ جو کچھی بولتے ہیں وہ الگ ہے, ہم جو کچھی بولتے ہیں وہ الگ ہے. دونوں کچھی ہے کیا نہیں؟ آپ بولتے ہو کہاں جاتے ہو کو کیڑا وین ہوتا, ہم بولتے ہیں کیڑیا وین ہوتا. فرق ہو گیا کڈا اور کیڑا, فرق ہوا. خیر یہ قاعدہ دماغ میں رکھیے. اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تو دیکھا کہ دمشق والے جو ہے شام والے مخصوص صحابہ کی قرت کو فالو کر رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرت کو فالو کرنے والے کچھ ہیں, کچھ لوگ دمشق میں ہیں اور ان کے پاس جو قرآن کا نسخہ تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے, یعنی قرآن تو وہی تھا مگر تھوڑے تھوڑے الفاظ میں قرت میں فرق تھا, الفاظ میں قرت میں فرق تھا. یہاں تک کہ اب پڑھتے ہوں گے حفص کی قرات, عبداللہ بن مسعود کی قرات. یہ حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ قرآن کے جو یہ لوگ تلاوت کرتے ہیں, یہ آپ کو بہت آسانی سے سمجھا رہا ہوں, یہ بڑا گہرا میٹر ہے کہ یہ جو قرات پڑھتے ہیں
اب ان کی قرات میں تھوڑا اختلاف ہے. جب یہ عرب ہو کر اپنی قرات میں اختلاف کر رہے ہیں تو پھر جو عجمی ہیں، جو عربی نہیں ہیں، جن کی زبان عربی نہیں ہے، پھر ان کے پاس اگر یہ کتاب جائے گی، یہ قرآن کا نسخہ پہنچے گا تو پتہ نہیں وہ کیسے پڑھیں گے. تو حضرت حذیفہ اس پہ اوپر میٹنگ بھی کرتے ہیں اور پھر مدینے آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ بھی دیتے. قرآن کا تھوڑا کام ابو بکر صدیق کے زمانے میں ہو گیا تھا. قرآن جیسا ہمارے سامنے ویسا نہیں تھا، 30 پاروں والا. جب جنگ یمامہ ہوئی، مسلمہ کذاب سے ابو بکر صدیق اور آپ کے ساتھیوں نے جنگ کی اور مسلمہ کذاب مارا گیا، تو اس جنگ میں کئی ایک حافظ قرآن شہید ہوئے. وہ صحابہ جو حافظ قرآن تھے وہ شہید ہوئے. تو حضرت عمر کے کہنے پر حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کام کیا کہ کہیں آگے جنگوں کا دور آ رہا ہے اور کہیں جیسے جنگ یمامہ میں اتنے حافظ شہید ہو گئے، آگے دوسرے حافظ شہید ہوں گے تو پھر قرآن بچے گا کہاں. اگرچہ وہ بات الگ ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ دیا ہے. تو حضرت عمر کے کہنے پر کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر بعد میں آنے والے لوگ بھی توریت و انجیل کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے وہ قرآن کے ساتھ بھی کھلواڑ کرے. تو حضرت ابو بکر کے کہنے پر قرآن کی تدوین کا تھوڑا کام شروع کیا، جمع کیا، پتوں پر، چمڑے پر، بڑے پتھر پر لکھا اور حضرت ابو بکر صدیق نے وہ قرآن کا نسخہ اپنے پاس رکھا. فاروق اعظم کے زمانے میں وہ قرآن کا نسخہ حضرت حفصہ کو دیا. ام المومنین حضرت حفصہ جو فاروق اعظم کی بیٹی، ان کے پاس جمع رہا قرآن کا نسخہ. یاد رکھیے اس طرح قرآن نہیں تھا. قرآن جب اترتا تھا، اب جیسے آج آیت کریمہ اتری، قرآن کی آیت اتری ہے، تو جب قرآن کی آیت کا نزول ہوا تو 10 صحابہ حضور کی بارگاہ میں تشریف فرما. حضور نے وہ قرآن کی آیت تلاوت کی اور صحابہ سے کہا کہ یہ آیت اتری ہے. جو 10 صحابہ تھے انہوں نے نوٹ کر لیا. اب کل جو قرآن اترا تھا یا آنے والے کل جو قرآن اترے گا، ضروری نہیں ہے کہ یہ 10 صحابہ ہی ہوں. اب کل کی مجلس میں اور کوئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب جو کل و پرسوں اترا یا کل و پرسوں اترے گا ان کو ان صحابہ نے نوٹ کیا. تو جو آج کیا ان کا کل والے کے پاس نہیں ہے، جو کل والے کے پاس ہے وہ آج کے والے کے پاس نہیں ہے. تو قرآن کے نسخے مختلف صحابہ کے پاس رہے. ہاں حضور کے زمانے میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے پورا قرآن یاد کر لیا، ان میں سے حضرت عثمان غنی بھی تھے. جیسا صحابہ کو پوسیبل ہوتا قرآن ہوتا تھا، نوٹ کرتے، چمڑے پہ لکھتے. تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے، لوگ جاتے 10 کا پتہ لے آتے، اس پتے پہ نوٹ کر لیتے. اب کاغذ وغیرہ کا تو اتنا زمانہ تھا نہیں. لوگ اپنے کرتے کا دامن پھاڑتے، اس کرتے پہ قرآن لکھ لیتے، ٹھکری لے آتے، اس پہ لکھ لیتے، اور یہ صحابہ کے پاس مختلف قرآن کے نسخے رہنے لگے اور وہی تلاوت ہوتی. اب پھر تو کچھ دقت ہوئی تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت بنا دی. حضور نے انہیں کہا کہ آج یہ لکھتے ہیں، کل وہ لکھا، پرسوں انہوں نے لکھا، تو یہ الگ الگ لوگ لکھتے ہیں. سرکار نے ایک جماعت بنائی، باڈی بنائی. ان میں حضرت عباس بھی ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. حضور نے کہا کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ قرآن اترے تم نوٹ کرو، لکھو. نزول قرآن کے وقت اگر تم نہیں ہو، کہیں ہو، واپس آؤ، پوچھو، اور جو اترا ہے اسے نوٹ کرو. ان کو سرکار نے کاتبان وحی کے طور پر قرآن لکھنے کے لیے ایک جماعت کو سرکار نے مقرر کیا. یہ کاتبان وحی لکھنے والے. اب پھر ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، یہ ہوا، تھوڑا کام ہوا. اب عثمان غنی کے زمانے میں
جب حضرت حذیفہ جنگوں کے آذربائیجان وغیرہ اور حمص اور دمشق وغیرہ کے دورے پہ تھے بصرہ، تو وہاں لوگوں اور صحابہ کے درمیان جو قرآن تھا اس میں جو قرأت کا اختلاف تھا، کوئی الگ قرأت پڑھ رہا ہے، قرآن تو وہی تھا، قرأت کا اختلاف تھا، تو حضرت عثمان غنی کو آ کے مشورہ دیا اور ان کے کہنے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے جمع کرنے کا نسخہ آپ نے صحابہ کو بلایا، ایک میٹنگ جمع کی، بڑے بڑے صحابہ، مدبر صحابہ، اور کہا کہ لوگوں کی زبان الگ ہے۔ میں نے کہا زبان بدل جاتی ہے، لفظ بدل جاتا ہے کچھ کلومیٹر پر۔ عثمان غنی نے تاکید کی کیونکہ قرآن مکہ و مدینہ میں اترا ہے، اہل قریش کے درمیان قرآن اترا ہے، لہذا آگے چل کے لوگ قرآن کی قرأت میں ادھر ادھر اختلاف کریں۔ صحابہ کو یہ تاکید کی حضرت عثمان غنی نے کہ قرآن کو قریش کی زبان پر لکھا جائے۔ کس کی زبان پر؟ قریش کی زبان پر لکھا جائے۔ قریش جو عربی بول رہے ہیں ان کی جو عربی ہے اس پہ لکھا جائے، ورنہ مدینہ کی عربی، شام کی عربی اور دیگر علاقوں میں جو عربی بولتے تھے تو کچھ نہ کچھ اختلاف تھا، مگر قریش جو بولتے تھے تو قرآن انہی کے درمیان اترا۔ عثمان غنی نے یہ محنت کی، صحابہ کو قریش کی زبان پہ قرآن کے جمع کرنے کا حکم دیا، اور اگرچہ اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود نے اتفاق نہیں کیا، ان کی ایک الگ قرأت ہے، مگر یہ جمع کیا گیا، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پرانا نسخہ جو حضرت حفصہ کے پاس تھا، جس کو ابو بکر صدیق نے جمع کیا تھا، اس کو منگایا، اور باقی جو کام تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اس طرح پورا قرآن جمع ہوا۔ اور پھر اس کے اوپر حفاظ کو بلایا، بتاؤ تمہیں پورا یاد ہے یہ نسخے فلاں فلاں لوگوں کے پاس جمع کر کے قریش کی زبان پہ قرآن کو جمع کیا گیا، کچھ چھوٹا تو نہیں ہے ان لوگوں اور وہ حفاظ اور ان صحابہ میں، جو وہ صحابہ جنہوں نے بہت زمانہ حضور کے پاس پایا اور جو راسخون فی العلم کہے جاتے ہیں، ان سارے صحابہ کے سمرتن سے کہ ہاں یہ مکمل قرآن ہے، فلاں آیت مکہ میں اتری، فلاں مدینہ میں اتری، فلاں ہجرت میں، فلاں بدر میں، فلاں احد میں، فلاں خندق میں، ساری آیتوں کو حضور کی لائف پر ڈیوائیڈ کیا گیا، حضور کی لائف پر کہ سرکار کی زندگی پر کہاں کہاں اتری، جب بالکل یقین آ گیا کہ ہاں یہ مکمل ہے، اب حضرت عثمان غنی نے وہ سارے قرآن کو قریش کی زبان کے اعتبار سے قرأت کو جمع کر کے اس قرآن کو جمع کیا، 30 پاروں کی شکل میں، ایک کتابی شکل میں ہمیں عثمان غنی نے کتاب عطا فرمائی، قرآن عطا فرمائی۔ اسی لیے اس قرآن کو مصحف عثمانی کہتے ہیں، قرآن عثمانی کہتے ہیں۔ امت کے اوپر سب سے بڑا احسان جناب عثمان غنی کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ سے یہ کام لیا۔ اس لیے جمعہ کے خطبہ میں ہمارا امام جب خطبہ دیتا ہے اور خلفائے راشدین کا نام لیا جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ امام صاحب کہتے ہیں خلفائے راشدین کے نام میں تیسرے نمبر پہ جب عثمان غنی کا نام ہوتا ہے کہتے ہیں جامع القرآن کامل الحیاء والایمان، قرآن جمع کرنے والے اور حیا و ایمان میں کامل۔ اتنا زبردست احسان حضرت عثمان غنی کا امت پر ہے کہ قرآن کو جمع کر کے امت کے حوالے کیا۔ اب قیامت تک اس قرآن سے اہل ایمان فائدہ اٹھائیں گے، اللہ ان سب کو بھی ثواب دے گا، مگر ان کا مجموعی ثواب اللہ جنت البقیع میں قبر میں جناب عثمان کو عطا کرتا ہے۔ یہ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس امت پہ سب سے بڑا احسان کہ قرآن کو جمع کیا، یہ جو ہے سب سے بڑا کام، بڑا کارنامہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب آپ نے اپنے زمانے میں جتنے گورنر مقرر کیے دمشق میں، شام میں اور مصر میں، مصر کا گورنر عبداللہ بن ابی سرہ تھا جو مصر میں
جس نے لوگوں پہ کچھ ظلم کیا، مصر کے لوگ مدینہ حضرت امیر المومنین عثمان غنی کے پاس شکایت لے کے آئے کہ آپ نے مصر کے جس آدمی کو گورنر مقرر کیا ہے اس نے فلاں فلاں آدمی کو بلا جرم کے مار ڈالا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اور کہا کہ آج کے بعد تمہاری شکایت نہیں آنی چاہیے ورنہ مصر کی گورنری سے تم کو برخاست کر دیا جائے گا۔ خط پہنچا، مصر کے گورنر نے دیکھا مگر پتا چلا کہ کون کون میری شکایت لے کر مدینہ میں امیر المومنین کے پاس گیا، ان کو بلا کر مصر کے گورنر نے سب کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ تقریباً 500 یا 700 لوگ پھر مصر سے روانہ ہوئے، عثمان غنی کے پاس آئے اور کہتے ہیں دیکھو ہم لوگوں نے کہا تھا آپ اس کو گورنری سے اتارو، انہوں نے کتنا ظلم کیا، جو لوگ آپ کے پاس شکایت لے کے آئے تھے ان کو بھی مصر کے گورنر نے قتل کر دیا۔ اب حضرت عثمان غنی کے پاس جب یہ باتیں پہنچی، اب حضرت عائشہ کو بھی لوگوں نے بتایا، جناب اب حضرت امیر المومنین حضرت مولا کائنات کو بتایا، حضرت عائشہ کا پیغام آیا، حضرت علی آئے کہ جب یہ لوگ آئے ہیں تو پھر آپ ان لوگوں کی بات سن کیوں نہیں رہے، حضور کے صحابہ ہوتا حضور کے یہ جو ہے گورنر یہ جو مصر کے لوگ آئے ہیں ان کی بات آپ سنتے کیوں نہیں ہیں، جب ان لوگوں کو مصر کا گورنر راز نہیں آتا ہے تو آپ ان کی جگہ دوسرا گورنر مقرر کر دے۔ ٹھیک ہے، عثمان غنی نے مانا اور کہتے ہیں اختاروا رجل منکم اولیہ، ان میں مکان ہو ان میں سے کوئی بھی آدمی تم چنو، میں اس کو مصر کے گورنر عبداللہ بن ابی سورے کے جگہ پہ مقرر کر دوں گا۔ جتنے بھی مصری لوگ آئے تھے انہوں نے کہا کہ ابو بکر کے بیٹے محمد ہیں، ہم ان کو گورنر کے حیثیت سے چنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عثمان غنی نے اس کے اوپر دستخط کیے، خط لکھا، خط میں لکھا کہ یہ لوگ تمہاری شکایت لے کے آئے ہیں، میرا خط پہنچے فوراً مصر کی گورنری چھوڑو اور تمہاری جگہ پہ آج کے بعد مصر کا گورنر محمد بن ابو بکر ہے۔ یہ خط لکھا، ان مصریوں کے حوالے کیا کہ جاؤ اور مصر میں یہ خط مصر کے گورنر کو کہو دو، انہیں فوراً گورنری سے اتارو۔ یہ پہنچے، اب اسلام میں ایک نام آتا ہے عبداللہ بن سبا کا، ایک نام آتا ہے مروان بن حکم کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام میں رہ کر یعنی مسلمانوں کے اندر رہ کر مسلمانوں میں اتنا زبردست فتنہ کیا، یہ شیعت کا فتنہ، یہودیت کا فتنہ، یہ سب عبداللہ بن سبا اور مروان بن حکم کی چالیں ہیں جس کا آج ہم بھوگت رہے ہیں۔ جو سارے معاملات وسیم رضوی نام کا انسان کمینہ ماں عائشہ صدیقہ کے بارے میں توہین کرتا ہے، یہ فتنہ وہیں سے چلا ہے، مروان اور عبداللہ بن سبا کا ہاتھ۔ یعنی ان لوگوں نے اسلام مسلمانوں کے درمیان لے کر اس طرح اسلام کو ڈیمیج کیا، یہ سب یہودیوں کے ہتھ کنڈے تھے، اسلام دشمن طاقتوں نے ان سب کو بھاری رقم دے کے خریدا تھا۔ مروان نے جو چالیں چلی ہے یہ شیعہ ہوئے اور ایک جماعت الگ ہو کر امیر معاویہ کے خلاف آتی ہے، ایک جماعت الگ ہو کر جناب علی کے خلاف آتی ہے، ایک جماعت نے حضرت ام المومنین جناب عائشہ کے خلاف بغاوت کا نعرہ بلند کیا، اور آگے چل کر کچھ جماعتوں نے آ کر جو اسلام کو نقصان پہنچایا۔ ان سب کا سہرا اگر کسی پہ جاتا ہے تو دو شخص ہے، ایک کا نام مروان ہے، ایک کا نام عبداللہ بن سبا ہے۔ انہوں نے بہت چالیں، یہاں تک کہ فاروق اعظم کے قتل میں بھی ان کا ہاتھ ہے، حضرت علی کے قتل شہادت میں بھی ان کا ہاتھ ہے، اور دیگر بہت سارے بڑے واقعات میں۔ خیر ایک لمبی گفتگو ہے، آپ کو اگر آپ کو یہ پڑھنا ہے ابن خلدون مطالعہ کیجئے گا، اس کو آپ پہ ساری ڈیٹیل مل جائے گی۔ اب یہ لوگ جو آئے تھے اپنے مصر میں روانہ ہوئے، اب مروان یہ چال چلتا ہے کہ کس طرح یہاں کے لوگوں کے اندر پھوٹ ڈالی جائے۔ یہ لوگ مدینہ سے چلے، دو چار منزل آگے بڑھے، مروان کی چال دیکھیے، ایک گلاب، چونکہ مروان امیر المومنین عثمان غنی کا رشتہ دار بھی تھا، ان کے قریب بیٹھنے والوں میں سے تھا، مگر آستین کا سانپ تھا، پتہ نہیں چلتا تھا، اندر رہ کر اس طرح کھوکھلا کر رہا تھا مسلمانوں کو اندر سے۔ اب اس نے چال چلی، عثمان غنی کے استبل سے ایک اونٹ لیا، ایک سواری لی، اس
عثمان غنی کے غلام کو پیسہ دے کر خریدا، ایک مشکیزہ اس میں خط دیا اور غلام کو سمجھا دیا کہ تجھے کیا کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ وہ قافلہ جو مصری کا تھا آگے بڑھا، ایک غلام ان کو دکھائی دیا، غلام جان بوجھ کر اس طرح اپنا رویہ کر رہا ہے کہ اس قافلے کے قریب سے بڑا تیزی سے گزرتا ہے، اس طرح گزرا کہ قافلے والے کو شک خود بخود ہو کہ یہ اتنی تیزی سے بھاگا ہے، یا تو بھاگا ہوا غلام ہے یا کسی ملک کا قاصد ہے۔ جب اس کی ادا بھاگنے کی، اونٹنی کو دوڑانے کی ادا جب قافلے والوں نے دیکھی، سوچا پکڑو، یہ جاسوس ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کو پکڑا۔ اب وہ چاہتا ہی تھا کہ مجھے پکڑ لے، لو پکڑا، بتا کون ہے؟ پہلے کہا عثمان غنی کا غلام، مروان کا غلام ہو، پھر کہا نہیں نہیں عثمان غنی کا غلام ہو۔ لوگوں نے ٹٹولا، اس کے پاس مشکیزہ تھا، مشکیزے میں خط تھا، خط نکالا تو خط پہ لکھا ہوا تھا، محمد بن ابو بکر نے پڑھا، خط پہ لکھا ہوا تھا اے مصر کے گورنر محمد عبداللہ بن ابی سرا، یہ لوگ فلاں فلاں آئے تھے میرے پاس اور تمہاری گورنری کے برخاست کرنے کے لیے، تم کو معزول کرنے کے لیے آئے تھے۔ میں نے ان کو سمجھا بجھا کر تھوڑی دیر کے لیے ان کی باتوں کو مان کر محمد بن ابو بکر کو ان کے ساتھ کر دیا ہے اور لکھ ان کو کہہ دیا ہے کہ محمد بن ابو بکر گورنر ہے، ان کو سمجھانے کے لیے، مگر یہ لوگ جب تمہارے پاس آئے، جب تک میرا دوسرا خط نہ آ جائے تم اپنی گورنری سے اٹھنا نہیں، اور محمد بن ابو بکر اور جو جو مصر کے لوگ آئے ہیں ان کو فوراً قتل کر دینا۔ یہ خط پہ لکھا ہے اور نیچے عثمان غنی کے دستخط ہے۔ اب لوگ بھڑک گئے، ایک طرف تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ محمد بن ابو بکر کو نیا گورنر بنا دو، اور ایک طرف وہاں کے گورنر کے خط لکھ رہے ہیں، یہ دوری چال۔ لوگ بھڑک گئے، فوراً مدینہ میں آئے، حضرت علی کو خط دکھایا، یہ دیکھو۔ حضرت علی خود حیران ہو گئے، حضرت عثمان غنی سے کہتے اونٹنی آپ کی ہے؟ عثمان غنی کہتے اونٹنی میری ہے، غلام کا غلام بھی میرا ہے، مشق کا مشق کی میری ہے۔ کہ خط میں آپ نے کیا لکھا ہے؟ خط پڑھا، حضرت عثمان غنی کہتے ہیں واللہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ خط میرا نہیں ہے، یہ خط میرا نہیں ہے۔ جب قسم کھائی، ظاہر بات ہے امیر المومنین عثمان غنی جیسا آدمی جب قسم کھائے تو کس کو اعتبار نہ ہوگا؟ حضرت علی، حضرت سعد، حضرت زبیر، ان سب کو تو یقین ہو گیا، مگر پھر دیکھا کہ اگر خط عثمان غنی کا نہیں ہے تو یہ خط لکھا کس نے ہے؟ بہت تحقیق کے بعد پتا چلا یہ رائٹنگ مروان کی لگتی ہے۔ جب مروان کی ہے، لوگوں نے کہا مروان کی رائٹنگ ہے۔ اس وقت مروان امیر المومنین عثمان غنی کے پاس میں بیٹھا تھا۔ مصری لوگ کہتے ہیں مروان کو ہمارے حوالے کرو، عثمان غنی کہتے ہیں نہیں نہیں میں اس کو حوالے نہیں کروں گا۔ عثمان غنی ایک عدل سے کام لے رہے ہیں، کیونکہ ایک رائٹنگ کی بنیاد پر کسی کو قتل کے لیے پیش کر دینا ایک قاعدہ ہے، الخط یشبہ بالخط، ایک تحریر دوسری تحریر کے مشابہ ہو سکتی ہے، ایک کی رائٹنگ دوسرے رائٹنگ کے مطابق ہو سکتی ہے، تو ایک خط کی بنیاد پر ایک آدمی کو ان کے حوالے کر دینا کہ یہ مار دے، یہ ایک انصاف پر بادشاہ کا، ایک امیر المومنین کا کام نہیں ہے۔ مروان کو حوالے نہ کیا، لوگ باہر نکلے، کہا عثمان غنی تو قسم کھا کے بری ہو گئے، مگر کچھ لوگ کہتے ہیں مگر عثمان غنی کے رشتہ دار ہے مروان، اور جب تک عثمان غنی مروان کو ہمارے حوالے نہیں کرتے ہیں تو شک کی سوئی عثمان غنی پہ بھی لٹکتی رہے گی۔ یہ ہوا اور یہ معاملہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ وہ جتنے لوگ تھے ان سب لوگوں نے پلان بنایا یا تو مروان کو مانے یا عثمان غنی کو شہید کر دیں، قتل کر دیں، یہاں تک کہ ان سارے لوگوں نے حضرت عثمان غنی کے مکان یعنی گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر دیا۔ اب یا تو مروان کو ماریں یا عثمان غنی کو شہید کر دیں گے، یہاں تک کہ اتنا گھیراؤ کیا کہ عثمان غنی باہر نکلے تو فوراً یہ لوگ حملہ کر دیں۔ یہ پلان بنایا، 40 دن تک عثمان غنی کے مکان کو گھیرا رہا، پانی نہیں پہنچنے دیا، دانا نہیں پہنچنے دیا۔ یہ تو مولا کائنات لوگوں کو کہہ کر، امام حسنین کو کہہ کر کبھی پہنچا دیا، مگر 40 دن تو ایسے گزرے، نہ پانی نہ دانا
دانا نہ کھانا، اس طرح وہ لوگ محاصرہ کیے ہیں کہ جب بھی نکلے فوراً قتل کر دیں، یہاں تک کہ مولا کائنات کو جب پتا چلا کہ یہ لوگ عثمان غنی کو شہید کر دیں گے، حضرت زبیر نے اور دیگر صحابہ وغیرہ نے اپنے اپنے شہزادے مولا کائنات نے امام حسن کو امام حسین کو کہا فلاں فلاں جگہ پہ کھڑے رہو، یہ لوگ اندر نہ جائیں ورنہ امیر المومنین کو نقصان پہنچائیں گے۔ مگر لوگوں نے پلان بنا ہی لیا تھا، اور اسی رات سرکار عثمان غنی نے خواب دیکھا تھا، حضور خواب میں آئے اور حضور کے ساتھ ابو بکر عمر ہیں، اور سرکار فرما رہے تھے عثمان جلدی کرو، آج کی افطار تمہیں ہمارے ساتھ کرنی ہے، ہمارے ساتھ روزہ کھولنا ہے۔ اللہ اللہ وہ لوگ نعرہ لگاتے تھے بلوائی عثمان امیر المومنین سے ریزائن دے دیں، یعنی خلافت سے دستبردار ہو جائے، مگر عثمان غنی کہتے تھے میں کبھی بھی امیر المومنین سے ریزائن نہ دوں گا، اس لیے میں نے رسول پاک سے سنا تھا، حضور نے کہا تھا عثمان ایک دن آئے گا کہ لوگ تجھے کہیں گے کہ قمیص اتار جائے، مگر تو قمیص مت اتارنا۔ آج ہی کے دن رسول اللہ نے فرمایا تھا، اسی دن کے لیے سرکار نے فرمایا تھا عثمان لوگ کہیں گے کہ خلافت کی قمیص اتار دا، تم لوگ کہہ رہے ہو میں حضور کی بات پہ عمل کروں گا مگر کبھی بھی ریزائن نہیں دوں گا۔ اللہ اللہ، اسی لیے آپ کہتے ہیں میں ہدایت کی قمیص پہنے رہوں گا۔ آل حضرت کہتے ہیں یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ جناب عثمان غنی، یہاں تک کہ بلوائی کسی بھی اعتبار سے پیچھے ایک منصاری کا مکان تھا، اس مکان کو سارا لے کر وہ لوگ اندر گھس گئے اور چند لوگوں نے جو ہے حضرت عثمان غنی پہ وار کیا اور آپ کے سر پاک پہ سوار کیا۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور سورہ بقرہ کی آیت کریمہ سیکفیکم اللہ وہو السمیع العلیم، ان قریب اللہ تعالیٰ تم کو کافی ہے، وہ کیا ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ آپ یہ آیت کریمہ تلاوت کر رہے تھے اور آپ پہ وار ہوا، آپ کی بیوی حضرت نائلہ نے وار روکا، ان کی انگلیاں کٹ گئی، مگر عثمان غنی کے خون کا قطرہ قرآن پہ پڑا اور آپ شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ اور جس جگہ عثمان غنی کی شہادت ہوئی 35,000 قرآن اس جگہ عثمان غنی نے ختم فرمایا تھا، 35,000 قرآن اس جگہ بیٹھ کے ختم کیا تھا۔ آپ شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ زیادہ وقت عثمان غنی نے مسجد نبی میں گزارا، عبادت میں لگے رہے، یہاں تک لوگ کہتے تھے مسجد کی زینت عثمان غنی ہے، زیادہ وقت مسجد میں بیٹھ کر مسجد میں عبادت کرتے رہے۔ اعلی حضرت کہتے ہیں زاہد مسجد احمدی پر درود، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام، در منصور قرآن کی سلت بہی، زوج نور دو عفت دو نور دو زوج نور عفت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، نور کی سرکار سے پایا 2 سالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جورا نور کا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو گئی، ابر کرم ان کے مرکز پہ گھور باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ آپ کے شہادت کے بعد مولا کائنات و صحابہ کو پتا چلا، وہ آئے اور پھر آپ کو جنت البقیع میں حش کوکب کر کے علاقہ تھا، ایک جگہ تھی، اسی جگہ آپ کو جو ہے دفنایا گیا، آپ کی قبر پاک بنی اور آج 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، آج بھی جو ہے برکات اور فیوز اور رحمتوں کا گہوارہ آپ کا مزار اقدس، آپ کی قبر انور ہے، اور صبح شام اللہ کی تجلیوں کا نزول سارے اہل بقیع پر بالخصوص سیدہ زہرا، امام حسن اور حضرت عثمان غنی پہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیضان کا حصہ ہم کو عطا فرمائے۔ امت کو ایک بہت بڑا تحفہ جناب عثمان غنی کا ہے، بہت بڑی خدمت جناب عثمان غنی کی ہے، قیامت تک ہمارے دلوں کی دھڑکن عثمان غنی ہے، ہماری فکر عثمان غنی ہے، ان کی محبت اہل ایمان کا حصہ ہے، ان کی محبت سے ہمارا ایمان تکمیل پاتا ہے۔ اللہ ان کی محبت میں جلائے، حشر کے میدان میں عثمان کی حیا کے صدقے اللہ تعالیٰ عثمان غنی اور خلفائے راشدین کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ صبا وہ چلے کے باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنا میں کلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ السلام علیکم۔